السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو دی سہیل عزیز شو میں خوش آمدید۔ آج حسب وعدہ پھر میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اپنے نئے مہمان کا تعارف کروانے سے پیشتر میں جناب احمد فراز صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ناظرین، ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہے جہاں معاشرتی ناہمواری، غربت، انصاف کی عدم فراہمی، صحت، تعلیم اور ایسے دیگر بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر 25 ملین بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں ہر 1 لاکھ ماؤں میں سے 158 مائیں طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی بدولت دوران زچگی وفات پا جاتی ہوں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہے جہاں پر تقریباً 38% افراد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ آبادی کا ایک بے ہنگم سیلاب ہمارے مستقبل کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، قدرت کا ایک اپنا ہی نظام ہوتا ہے۔ جب ظلم بڑھنے لگے یا اندھیرے گہرے ہونے لگے تو وہ انہی اندھیروں میں سے روشنی کی نئی کرنوں کو جنم دیتی ہے۔ جب کوئی شب کسی خورشید کو شہید کرتی ہے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ ہماری آج کی مہمان بھی ایک ایسی ہی پروقار اور پراثر شخصیت کی مالک ہیں جنہوں نے ظلمت شب کا گلہ کرنے کی بجائے اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ کی، جنہوں نے 2005 میں شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بنیادی اغراض و مقاصد تو وہ خود بتائیں گی، لیکن ان کے ویلفیئر کے تحت چلنے والے ڈفرنٹ پروجیکٹس کے بارے میں ایک آپ کو طائرانہ اوور ویو دے دیتا ہوں۔ شعور ماں گھر، شعور ویلفیئر سینٹر کراچی، شعور ویلفیئر سینٹر دینا جہلم، نان فارمل سکول تونسا سلائی سینٹر، ریہیبلیٹیشن سینٹر لاہور، شعور ویلفیئر کمپلیکس لاہور۔ یہ وہ مختصر سا تعارف ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحبہ سے ہم براہ راست ان کے اس پروجیکٹ کے بارے میں معلومات لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ آنے کا۔ جزاک اللہ۔ ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائی۔ اب آپ ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح سے شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد رکھنے کا باعث کیا تھا؟ جی اچھا، ایک بات میں جو مجھے اپنی پوری زندگی کے کام میں سمجھ آئی کہ ہم کہتے ہیں نا، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ بہت کام کر رہی ہیں، زندگی لگا دی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنی خلق کے لیے رکھنی ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اس رحمت کی تقسیم کے لیے اور ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہے نا، وہ بہت شفیق ہے اپنے بچے کے لیے، تو یہ دل میں اس کے یہ ودیعت کس نے کیا؟ رب نے کیا نا۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ یعنی میں بہت بچپن سے ہی، یعنی اکثر میں ذکر کرتی ہوں کہ کلاس 8 میں اس وقت ڈیسیژن کرنا ہوتا تھا کہ آپ نے آرٹس پڑھنی ہے، آپ نے سائنس پڑھنی ہے، تو مجھے اس وقت کلیئر تھا کہ مجھے سوشل ورک پڑھنا ہے، اور میں بہت رقیق تھا میرا دل، میں ایون انسانوں کو دیکھتی تھی، غریبوں کو دیکھتی تھی یا ایسے لوگوں کو دیکھتی تھی تو بہت میں سوچتی تھی۔ اس وقت میں بچپن سے میرا ذہن اس طرف جاتا تھا، جانوروں کو دیکھتی تھی، ان کے میں کہتی تھی یہ دیکھیں یہ گدھا ہے، اس کے پر اتنا وزن لادا ہوا ہے۔ ایک ایسا حساس دل اللہ نے دیا تھا، تو بس اسی وقت سے ڈیسیژن کیا کہ میں نے خلق خدا کی خدمت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ پھر اسی میں پڑھائی کی، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مشن ہے وہی آپ کی تعلیم ہے، تاکہ آپ کو پھر یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا، اور اس میں بھی یہی ذہن میں رہتا تھا کہ جو ہے نا ہم انسانوں کو تیار کریں، یعنی اچھا انسان بنائیں اور ان کو انسانوں کے لیے اچھا بنائیں۔ تو یہ انٹینشن تھی شروع سے ہی۔ اور پھر جو آپ نے جیسے ذکر کیا، بڑا خوبصورت آپ نے اس کا ابتدائیہ بیان کیا کہ جو حالات ہیں جو
اب جیسے جیسے میں دیکھتی ہوں نا، اب یہ سیلاب میں ہمیں موقع ملتا ہے انٹیریئر میں جانے کا، تو اندازہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کوئی لگتا ہے نا پتھر کے دور سے پہلے ہم کہیں پہنچ گئے. ایگزیکٹلی. تو یہی احساس نے ہی مجھے کیا، پھر تعلیم بھی اس میں حاصل کی اور مختلف پروجیکٹس یونیورسٹی کے زمانے میں بھی کرتی رہی، جیل میں بھی کام کیا اور اس طرح سے چائلڈ لیبر پہ اس وقت پروجیکٹس کیے. تو پھر اس سے اندازہ ہوا کہ وہ طبقات جو ایک تو یہ ہے نا کہ ایک نارمل غربت ہے، ہمارے عام مسائل ہیں، اور ایک جو بالکل ہی ڈسٹیٹیوٹ پرسنز ہیں، اور باقی خواتین کے مسائل ہیں، بچوں کے ہیں، چائلڈ لیبر ہیں. تو جیسے جیسے دیکھتی چلی گئی، پھر شعور ویلفیئر اور آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کیا، اور پھر اپنی یہی سمجھ آئی کہ اپنے ویژن کو لانے کے لیے جو ہے نا اپنا ہی کوئی کام شروع کرنا پڑے گا. پھر شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور شعور نام اس لیے رکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں، غربت ہے، جرائم ہے، یا اور جو استحصال ہے، ان سب کا اگر حل ہے تو وہ شعور ہے. تو اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ویلفیئر ہے تو آپ نے شعور نام کیوں رکھا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ شعور ہی اصل ویلفیئر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کے پروفائل میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت. جی شعور ماں گھر ہے، جی شعور ویلفیئر سینٹر کراچی ہے، شعور ویلفیئر سینٹر دینا جہلم ہے، اور نان فارمل اسکول تونسا ہے، جی جی اور تونسا سلائی سینٹر بھی ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر لاہور ہے، اور شعور ویلفیئر کمپلیکس لاہور بھی ہے. جی جی تو یہ سارے ہی شعور فاؤنڈیشن کے انڈر آتے ہیں، اور ان کے ڈفرینٹ اغراض و مقاصد ہیں، یا بنیادی طور پہ یہ ایک ہی پرپس ہے؟ جی اچھا، میں ایک تو یہ کہ ہم اویئرنیس کرتے ہیں، جیسے شعور نام لیا تو ایک یعنی ہم ایک طرف فلاح کر رہے ہیں سوسائٹی میں، اور دوسرے طرف ہم نوجوان نسل کو، کیونکہ میں خود یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، نوجوان نسل کو تیار کریں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے حصے کی شمع جلانی، ہماری ایک کمپین بھی ہے جس میں ہم والنٹیئر ڈرائیو کرتے ہیں، اس کا نام ہی ہم نے دیا جلائے رکھا ہوا. تو ہم ان کو اویئرنیس کرتے ہیں، انٹلیکچوئل سیشنز کرتے ہیں. اسکول میں ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم یعنی اس عمر سے بچے کو لیتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی جو ایک کھلنڈرا پن اور جو ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بے تکا پن نسل میں آ رہا ہے، اس کو ایک بامقصد زندگی کی طرف کنورٹ کریں. پھر اویئرنیس کے ساتھ اسی طرح سے سیشن یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہوتے ہیں، کمیونٹیز میں ہوتے ہیں. اس میں ہیلتھ اویئرنیس بھی ہے، اور بنیادی ان کے حقوق کا خواتین کو اور بچوں کو اس کے لیے ہے. جو ہمارا مدر پروجیکٹ ہے نا، وہ ہے کفالت. کفالت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی فیملی، الحمدللہ اس وقت جو ریگولر منتھلی کفالت میں ہمارے پاس 700 سے اوپر گھرانے ہیں، اسی میں آگے پھر چائلڈ ریہیبلیٹیشن ہے، فیملی ریہیبلیٹیشن ہے، اور ان کو ہم کفالت سے خود کفالت تک لے جاتے ہیں. جو بنیادی سمجھ لیں ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے وہ کفالت ہے. اس میں ان کی ایجوکیشن سپورٹ. کتنے ہی بچے ہیں جو ماشاءاللہ یونیورسٹیز تک پہنچے، ہم نے اسکول سے اٹھائے. 3 بچوں نے الحمدللہ اس میں سے گولڈ میڈل لیا، کچھ بچے باہر چلے گئے. یعنی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. تو اس میں ہم ان کی ایجوکیشن سپورٹ، منتھلی سپورٹ، میڈیکل سپورٹ، کسی کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کو ریگولر علاج کے لیے پیسے چاہیے دوائیوں کے لیے، یا ون ٹائم سپورٹ میں کسی کی سرجریز کروانی ہے، تو وہ ساری ڈومینز ہم اس کو کور کرتے ہیں کفالت میں. اچھا، پھر اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے گھرانے تھے جن میں وہ آلریڈی وہ وڈو تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خواتین بھی، اب بیماری بہت زیادہ ہے، تو والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ان بچیوں کو ہم پھر کہیں نہیں لے جا سکتے تھے. کہیں بھی جائیں تو وہ کہیں جی ہم چھوٹا بچہ لیتے ہیں، یا ہماری یہ SOPs ہیں. تو وہ بچیاں کہاں جاتی ہیں؟ ہمارا خاندانی نظام بکھر چکا ہے. جیسے پہلے چاچا ماما تایا سنبھال لیا کرتے تھے، تو اب وہ نہیں ہے. اب تو ایک گھر میں چاہے غربت بھی ہے تو 3 چولہے جل رہے ہیں. اسکیٹرڈ فیملیز. جی جی. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے یہ ہوا کہ یعنی بچیوں کو ہم ایسے سڑکوں پہ نہیں چھوڑ سکتے. اور میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں کراچی صدر میں. تو اس وقت وہاں پر جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو وہاں 14,000 بچے تھے جو سڑکوں پہ رہ رہے تھے، جن کو ہم اسٹریٹ چائلڈ کہیں گے. لیکن جو بچیاں آتی تھیں سڑکوں پہ وہ اگلے دن ہمیں نہیں نظر آتی تھیں. تو آپ کو پتہ اب وہ اسکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو پھر میں نے بچیوں کا ایک ادارہ بنایا، بچیاں بھی ہیں اور اس میں مائیں بھی ہیں. یہ بھی ایک نیا ماڈل ہے کہ جس میں ہم نے شیلٹر ہوم پلس آرفنیج بچیوں کا. اور ان میں صرف یہ نہیں کہ آرفن بچیاں، سوشلی وکٹمائز بچیاں جو ہمارے پاس آتی ہیں دارالامان سے یا پولیس کے ذریعے یا معاشرے میں جب محفوظ نہیں ہیں، تو وہ پھر ماں گھر کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس میں ماشاءاللہ اس وقت 31 ممبرز ہیں. ہمارے پاس 3 سال سے لے کر جو ہے 95 ایئرس تک کی ہمارے پاس وہاں پر خواتین اور بچیاں موجود ہیں. تو وہ ایک بہت، آپ ضرور وزٹ کریں، آپ کو خوش ہوگا. اور بہت آئیڈیل ادارہ ہے. یعنی وہ پہلے دن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، آپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے
عید پر پروگرام چل رہا ہے اس میں روتے ہوئے دکھا رہے ہیں, وہ اپنی ہسٹری بتا رہی ہیں. تو ہمارے پاس پہلے دن جو خاتون آتی ہے وہ روتی ہے, اس کے بعد ہم اس کو رونے نہیں دیتے, یہی کوشش ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات. اور بالکل کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے, کوئی نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سیکچولی ابیوز ہوئی ہوئی لڑکیاں ہمارے پاس ہیں, وہ بھول جاتی ہیں. پھر ان کا ٹریننگ کا اتنا خوبصورت سیٹ اپ ان کا ہم نے بنایا ہے, اور جو ہمارا ٹول ہے وہ محبت ہے, ورنہ ہاسٹل کی طرح ان کو نہیں رکھتے, ان کو گھر کی طرح. وہ ہم سے لڑتی بھی ہیں, ہم سے ضد بھی کرتی ہیں, ہم سے لاڈ بھی کرتی ہیں. تو وہ ماں گھر ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی طرح کا ایک بہت یونیک ماڈل ہے. یعنی ہم جب جاتے بھی ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک اور سارا, اور بہت یعنی 2-2.5 سال ہوئے ہیں, اور وہ بچے, کچھ بچیاں ایسی تھیں جو ہمارے پاس یعنی جو اسمگلرس کے پاس سے ہم نے ریسکیو کروائیں, جو وڈیروں سے ہم نے ریسکیو کرائیں, تو وہ اپنے آپ کو ہارم کرتی تھیں. ہمیں پھر سارے شیشے ہٹانے پڑے وہاں سے, کانٹے ہٹانے پڑے, چھریاں چھپانی پڑی کہ وہ کہیں ان کو ملتا تھا وہ اپنے آپ کو ٹارچر کرتی تھیں. اور آج ان بچیوں نے پورا ماں گھر سنبھالا ہوا ہے. تو ان کی پوری وہ جو ٹراماز تھے وہ الحمدللہ وہ ہم نے بہت حد تک ان کو جو ہے نا منتقل کر دیا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے. باقی مجھے جو لگتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ نے باقی پروجیکٹس کی بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایک تو نا اپنے شوق کے لیے کوئی کام, جیسے ہمارے یہاں بیگمات کرتی ہیں, وہ نہیں, اس کو سوچنا بھی ہے نا, تو ہمیں دیکھنا بھی ہے, ہمیں سوچنا بھی. تو مجھے لگا کہ اگر قوم کو ترقی دینی ہے تو ہمیں 2 چیزوں پہ کام کرنا ہے, ایک ایجوکیشن پہ اور اسکل پہ. تو پھر ہم نے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں ہماری ایکسیس ہوئی, یا میرے اسٹوڈنٹس یا والنٹیئر جہاں ہمیں اچھے کیپیبل ملے, تو ابھی تو بہت سارے جو آپ نے نام لیے ماشاء اللہ کہ پرانا ڈیٹا, اب نئے ڈیٹا کے تھا. ہم نے بلوچستان میں بھی صحبت پور میں ایک نان فارمل اسکول بنایا, وہاں ایک ہی بچی تھی جو پڑھی ہوئی تھی, اس کے ذریعے جو ہے نا وہاں صرف جھگیاں ہیں, یعنی جھگیاں بھی پراپر نہیں ہیں, گرم ریت پر اور بچھا کے بچے سو رہے ہوتے ہیں. وہاں ماشاء اللہ پورے 1 سال سے نان فارمل اسکول چل رہا ہے. کراچی میں ہم ایک بنانے جا رہے ہیں کنسٹرکٹ کر کے. دینا سینٹر ہمارا بڑا آئیڈیل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے. پانسا میں بھی بنایا, فلڈ میں ہم گئے تو وہاں پھر ہمیں بچیاں ملی, اور انہوں نے کہا کہ جب جی سیلاب آیا نا تو لوگ اپنے زیور اور چیزیں نکال رہے تھے اور ہم اپنے بستے اٹھا رہے تھے. تو ہمیں لگا کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ ریگولر وہاں پانی آتا ہے, ریگولر, یعنی فلڈ تو ہم جو مین فلڈ آتا ہے وہ اسکرین پہ آتا ہے ہر وہ, کیونکہ نشیبی ہے. تو پھر ہم نے وہاں ایک اسکول بنایا, سلائی سینٹر بنایا. دینا سینٹر بھی ہمارا بہت آئیڈیل سینٹر ہے ماشاء اللہ. یہ کنال پر ہم نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے, اور اس وقت بھی 175 بچیاں وہاں ہنر سیکھ رہی ہیں, اور اسی طرح سے آگے ماشاء اللہ. تو اسکل پہ, تعلیم پہ یہ ہم نے فوکس. تو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسکل, تعلیم اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں, سائیکو سوشل سپورٹ پہ بھی, سائیکو سوشل سپورٹ کرتی ہے آپ, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑے وسیع و ریز مجھے پروجیکٹس لگتے ہیں. تو آپ کا فائنینشیل اسٹیبلٹی ماڈل کیا ہے, کس طرح سے آپ یہ سب کچھ ہینڈل کرتی ہیں, یا کیا کوئی آپ جنریٹ کرتی ہیں فنڈز, یا آپ ڈونیشنز کے اوپر چلتی ہیں, یا مخیر حضرات آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس مطلب اس کار خیر میں کس طرح سے آپ کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کیا کر سکتے ہیں. جی جیسے جیسے ماشاء اللہ یہ سیل رواں ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, تو ضرور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جتنی سمجھ لیں, کیونکہ میں اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم نا سائنٹیفک سوشل ورک نا ایک سائنس بھی ہے. صرف خیرات دے دینا, ہم نے اپنی کام والی کو پیسے دے دیے, یہ نہیں. خیرات دے دینے سے ہم ڈپینڈنسی بہت بڑھا رہے ہیں. تو خیرات بھی اس طریقے سے دی جائے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہونا. اور مطلب ہمارے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اس قابل ہو گئے کہ جو اب ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں, یعنی جو روتے ہوئے آئے تھے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس ماڈل پہ کرنے کے لیے جو ہمارا فائنینشیل میکانزم ہے وہ بڑا آسان ہے. اور اس میں بھی یونیکنیس یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک یتیم کی کفالت دی, آپ نے اس کے لیے 8,000 دیے, 7,000 دیے, یا جو بھی اس کا ہم کیس اسٹڈی کر کے مختص کرتے ہیں, تو وہ ایز اٹ از اس پہ جاتا ہے. کوئی بھی ہم اس سے ایڈمن فنڈ, یہ جو پبلسٹی فنڈ جو آرگنائزیشن کاٹتی نہیں کاٹتی, یہ بھی میں نے بہت آرگنائزیشن میں کام کیا. یہ بھی بہت یونیک ایک ہمارا ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برکت بھی بڑی دی ہوئی ہے. ہم نے نا اس طرح سے کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس وقت ڈونر ایجنسی نہیں دے رہی ہے, کوئی بڑے بلک میں ہمارے پاس ڈونر نہیں ہے. بہت چھوٹے ڈونر سے, کسی ایک بچے کی تعلیم کا خرچہ ہے, کسی ایک بیمار بیوہ کا خرچہ ہے, کسی کے گھر کے راشن کا خرچہ ہے. وہ ہم جیسے مواخات مدینہ کا کانسیپٹ تھا نا, جب مکہ سے لوگ گئے وہاں تو ظاہر وہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے, تو وہ جو میکانزم وہاں بنایا گیا کہ ایک فرد کو ایک کا بھائی بنا دیا گیا, کسی کو کسی کی دکان کے ساتھ, کسی کے گھر کے ساتھ.
تو ہمارے یہاں ہمارا ایک ٹرائنگل ہے, ایک ہمارا اس کو ہم شور میں فیملی ممبر کہتے ہیں, ہمارا فیملی ممبر بن جاتا ہے جو ہمارا کیس ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ڈونر ہوتا ہے جس کو ہم کفیل کہتے ہیں. کوئی بھی ایک بندہ ایک فرد کی کفالت لے لیتا ہے, کسی یتیم بچے کی, کسی گھرانے, اور پھر اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ایک والنٹیئر, جہاں ہم اس کو وہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ہمارا ایک والنٹیئر ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے, اس کو ٹریننگ کروانی ہے, اس کو کوئی چھوٹی سی دکان کھلوا دینی, کیسے اس کو کفالت سے خود کفالت تک کا سفر طے کروانا ہے, اس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ ہماری پھر اپیل جاتی ہے ہماری سوشل میڈیا ہینڈلز پہ یا ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ. تو اس میں جو لوگ ہیں یا اور جو ہمیں دیکھتے ہیں, تو وہ کسی ایک فرد کی, یا ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے 10 یتیم بچوں کی کفالت کرنی ہے, تو وہ پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں, اور وہ کنیکٹیویٹی رہتی ہے, ہم اس کو اس کی رپورٹ بھی دیتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ میکنزم ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کر کے چھوٹا کر دیا ہے. تو اب جیسے ہمارے پاس 700 کیسز ہیں, تو ہمارے پاس 700 ڈونرز ہیں جو ان کی کفالت دیے ہوئے ہیں. اور باقی پروجیکٹ کے لیے جیسے ہمارے پاس زکوٰۃ آتی ہے, اب جیسے امید ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں آپ کے دیکھنے والے کریں گے, تو وہ پھر اس زکوٰۃ سے پھر ہم باقی, یا ہمیں جنرل فنڈ جو آتا ہے, جیسے سادات ہیں ہمارے پاس, تو ان کو پھر ہم زکوٰۃ سے نہیں کرتے, کچھ جنرل فنڈ آتا ہے. ایسے منتھلی ہمارے پاس ڈونرز ہیں, کچھ ون ٹائم ڈونر ہیں, کچھ ہمارے پاس زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو اس طرح سے کر کے ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ہمارے والنٹیئرس کی ممبرشپ ہوتی ہے, اس سے پھر ہم اپنے ایڈمن اور دیگر چیزیں کور کرتے ہیں. تو اس طرح سے کر کے جو ہے نا ہم ایک نظام اس کو ڈی سینٹرلائز کر کے چلا رہے ہیں کہ ایک فرد ایک مسیحا, ایک دکھی ایک مسیحا. یہ بھی ہماری ایک ڈرائیو ہے کہ ایک یعنی چاہے آپ اس کو وقت دیں, یا آپ مال کی صورت میں یا وقت کی صورت میں. اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذرا پیسے نہیں دے سکتے, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا وقت ہے وہ بھی ایک قیمتی احساس ہے, وہ ہمیں وقت دے دیں ان افراد کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. ایون ہمارے والنٹیئرس خود ان کو ہاسپٹلز لے کر جاتے ہیں, اور اس طرح سے یہ سارا نظام چلتا ہے. آپ کے ساتھ صحت کے معاملات کے لیے کوئی ہاسپٹل بھی ایسوسیٹڈ ہے آپ کی ویلفیئر کے ساتھ؟ جی جی, اس میں یہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم ریگولر جاتے ہیں ہاسپٹلز, میں نے آپ کو کہا نا ہمارے والنٹیئرس خود لے کر جاتے ہیں ان کو, جو ایسی خواتین ہیں یا ایسے لوگ ہیں. تو پھر ہمیں کچھ ڈاکٹر سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے, کچھ ہاسپٹل سے ہمارے MOUs ہیں, تو وہ پھر ہمیں اس میں بینیفٹس دے دیتے ہیں. اچھا, ڈاکٹرز کے ساتھ جی جی, جیسے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر زرار ہیں, فاطمہ میموریل میں ہوتے ہیں, وہ ہمارے سارے کیسز کو وہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عابد بٹ ہیں شالمار ہاسپٹل میں, وہ خود پروفیسر ہیں, وہ جو نیورو کے پیشنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں, بلکہ انٹرٹین کرواتے ہیں ہاسپٹل میں ان کے لنک سے. اس طرح سے بے شمار ڈاکٹر فروا ہیں, گائنی کا کوئی کیس ہو تو ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے لنکیجز کچھ ہاسپٹل سے اور کچھ ڈاکٹر سے بن جاتے ہیں, جن کو ہم گھر کی ہاسپٹل میں ہم ریفر کرتے ہیں, کوئی اگر آرتھوپیڈک کا ہو گیا. تو اس طرح سے کر کے پورا ایک نیٹ ورک بنتا چلا گیا ہے, جو مطلب خیر کا کام کرنے والے اور اچھے جو یعنی میڈیکل کے شعبے میں بھی ہیں, کچھ ہمیں دوائیاں اسپانسر کر دیتے ہیں. اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے. تو یہ سبسڈائزڈ آپ کو فراہم کرتے ہیں سروسز, یا کہ بالکل فری کرتے ہیں؟ جو کچھ جیسے ہاسپٹل کا ہے تو کچھ کنسیشن کر دیتے ہیں, جیسے وہ 1.5 لاکھ کا کوئی آپریشن ہونا ہے تو وہ ہمیں 35-40 میں کر دیں گے کنسیشن کروا کے. کہیں جو ہے بالکل کہیں فری بھی ہو جاتا ہے, اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. جی اچھا, میرے لیے بڑی ایک موٹیویشنل چیز ہے کہ ایکچولی 2005 میں آپ نے شاید کس سال میں آپ نے PhD کی ہے؟ میری PhD مجھے دراصل برین کا جب زلزلے میں گئی اسی دوران, ہم کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو اس سارے سیٹ اپ سے ہٹ کریں. بچہ اغوا ہو گیا تھا, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے میرے کولیگ گئے, ان کا تنویر قریشی ان کا نام تھا, پھر ان کا بھی مرڈر ہو گیا, بچہ بھی مار دیا. تو وہ مجھے بہت اسٹریس, انہی دنوں میں زلزلے میں کام کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے وہ ایک قیامت تھی نا. بالکل. تو وہ بچے یعنی نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں, اور وہ بچے اسکول گر گیا, مائیں اوپر ہیں, اور وہ آوازیں دے رہے ہیں اماں ہمیں نکال لو, اور اسی میں ان کی آوازیں آتے آتے دب گئی. تو وہ جتنا اسٹریس تھا نا میرے جیسے سینسٹیو آدمی کے لیے, پھر مجھے ملٹیپل اسکلیروسس ایک بیماری ہوتی ہے برین کی, وہ ہو گئی. اس میں مجھے ڈپلوپیا, آنکھوں کا ضائع ہونا, کان سماعت کا ضائع ہونا, بیلنس کا ضائع ہونا. تو بہت کیونکہ حساس ہونے کی وجہ سے تو وہ ایک بہت ایسا سفر رہا, بہت مشکل. اور اس کے ساتھ میں نے پھر اللہ نے ہمت بھی دی, اللہ نے دوبارہ صحت بھی دی. بہت مشکل ہوتا ہے اس میں دوبارہ ری بیک کرنا, آپ کا آرگن چلا گیا, آنکھیں چلی گئیں, تو لیکن اللہ کی رحمت رہی, میں نے اس کو ری بیک کیا. اور اسی طرح سے کافی مسائل بھی رہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی رہی, ابھی بھی وزٹنگ ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سفر چلتا رہا.
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے طریقے سے وسائل اور مسائل کو حل کرنے کے طریقے ایجاد کرتی ہے. مثلا آپ کا جو ٹراما تھا یا جو آپ کی پرابلم تھی, وہ سینسٹیوٹی, وہی سینسٹیوٹی آج اس کا باعث بن رہی ہے جی آپ کے جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہیں. تو اس میں آپ مجھے بتائیے کہ حکومتی ادارے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں, یا کہ ٹوٹلی آپ سیلف سسٹینڈ آپ کا ماڈل ہے؟ حکومتی ادارے ایز سچ سپورٹ فائنینشلی تو بالکل بھی نہیں کرتے, لیکن کچھ احباب ہیں جو ہمیں بہت یعنی ویسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اپریشیٹ کر دیتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. ورنہ جیسے آج کل ماں گھر میں ہمارے پاس جگہ کا بہت پرابلم چل رہا ہے, جو کیونکہ ہمارے 31 ممبرز ہو گئے تو اس کو خالی کرنے کے لیے کہہ دیا, تو آگے کوئی اتنے بچوں کو دیتا ہی نہیں کرائے پہ گھر. تو اگر ہمیں کوئی جگہ مل جائے, کوئی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہے, کوئی سستا کرائے پہ دینا چاہے, تو یہ بھی اپیل ہے میری طرف سے. تو وہ خالی کروا رہے ہیں آپ سے, وہ خالی کسی بھی ریزن کی وجہ سے خالی بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے, یا اب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے اصحاب یا ایسا ادارہ کے پاس کس طرح کی جگہ وہ آپ کو پرووائڈ کرے. ہم آپ کے بہاف میں اپیل کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ اگر کوئی اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحبہ کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہو تو ضرور کیجیے. بہت سارے بچوں کے مستقبل کا, ان کی زندگیوں کا سوال ہے, تو یہ کار خیر ہے, اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا آپ. ڈاکٹر صاحب بڑی ہمت کی بات ہے اتنے آپریشنز چلانا ایک خاتون کے لیے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگینسٹ دی کرنٹ تیرنے والی بات ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی کام ایسا کرنا چاہیں, کیونکہ اتنی انفیوریبل کنڈیشنز ہیں کہ بندہ گھر پہ ہی بیٹھ کے نا امید ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. سلام ہے آپ کو کہ آپ نے اتنے نامساعد حالات میں اور ٹرامیٹک اتنی سچویشنز کے اندر سروائیو کیا اور اس کام کو جاری رکھا, اور آج تک آپ جاری نہ صرف رکھے ہوئے ہیں بلکہ آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے جو فیوچر کے پروجیکٹس ہیں, جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ آپ بلوچستان کا شروع ہو چکا ہے, ہو گیا 1 سال سے ماشاءاللہ چل رہا ہے. جی جی شروع ہو چکا ہے بلوچستان. جی جی. تو اب آپ کی ساری نیٹ ورکنگ ہے پورے اس کے اندر, جی جی, جس کے اندر آپ اسکل پرووائڈ کر رہی ہیں بچیوں کو. بلوچستان میں ہمارا نان فارمل اسکول ہے, انشاءاللہ جیسے تھوڑے سے وسائل ہوتے ہیں تو وہاں ہم اسکل ڈیولپمنٹ کا بھی شروع کریں گے. جی, تو اگر میں اس کو مختصراً آپ کے جو اسکوپ آف ورک کو رکھوں تو اس کے اندر آپ ان کی صحت, بچوں کی جی صحت, تعلیم, شعور اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم, ہاں جی, یہ سب ایسے ہی, یہ سب چیزیں آپ کی اس کے اندر آتی ہیں. مطلب کسی آپ ایک چیز پہ فوکس نہیں ہے بلکہ جی دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ جیسے ہم دین کے لیے کہا گیا نا پورے داخل ہو, جی جی جی, تو آدھا دیکھ لیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ آدھا اس طرح اور آدھا اس طرح. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ سوشل ورک میں اگر مجھے کہنا, اکثر مجھے یہ اعتراض آتا ہے کہ آپ نے اتنے پروجیکٹ کیوں شروع کیے ہیں, کوئی ایک فیز لے لیں, ایمبولینس بنا لیں, کوئی ایک کام کر لیں, ماں گھر ہی چلا لیں آپ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو کیونکہ میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک لفظ میں کہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہم ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو دوبارہ, فیملیز کو, لوگوں کو, افراد کو, بچوں کو, خواتین کو دوبارہ سوسائٹی میں ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ان کے اطراف و جوانب سے ان کے سارے مسائل, ایک مسئلہ ہم نے اس کا حل کر دیا, خاتون کو ہم نے راشن دے دیا لیکن اس کو کینسر ہے اور اس کا علاج نہیں کروایا, تو وہ پھر بھی وہ برباد ہو جائے گا گھرانہ. تو ہم اس کو بہت اچھے سے مینیج کر رہے ہیں اپنے والنٹیئرس کے ذریعے, کیونکہ کاؤنسلنگ گائیڈنس ہے. اور سوشل ورک یہ نہیں کہتا کہ ہر کام ہم اس کا خود کریں, بلکہ ہم اس کو جو ہے, جیسے میری ایڈوائزر ہیں ان کے بھی بڑے مجھ پہ ڈاکٹر شمع عزیز, انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے قابل بنانا ہوتا ہے. تو اگر اس سائنٹسٹ, جیسے میں نے کہا نا سوشل ورک ایک آرٹ بھی ہے, آپ خود بھی آرٹ کو سمجھتے ہیں, اور ایک سائنس بھی ہے. اگر اس کو آرٹ کی طرح اور سائنس کی طرح کریں گے نا, تو ہم پھر وہ نتائج حاصل کر سکیں گے اور اس کو پھیلا بھی سکیں گے, سسٹین بھی کر سکیں گے. اور پھر آپ جیسے لوگوں کی سرپرستی, جیسے میں نے ڈاکٹر شمع عزیز کی بات کی, میرے ایک بھائی ہیں شمس مصطفیٰ جان کے نام سے مشہور ہیں, ان کی بہت ظاہری اور روحانی سرپرستی رہتی ہے. تو مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو آپ کو تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں, پھر آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر میرے ساتھ اور میرے سارے خاندان کے ممبرز, جو دینا سینٹر ہیں, وہ میرے ایک بھائی ہیں, میرے دیور ہیں سلیم صاحب, وہ چلا رہے ہیں. تو آپ کے خاندان میں وہ چیز پھیل جاتی ہے. میرا بیٹا سعد مصطفیٰ میرے ساتھ ہے, میرے والنٹیئرز بہت اچھے, میری اولاد سے بڑھ کر ہیں, جو بالکل جان ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.
اور میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یعنی اور والنٹیئرز ہیں. آپ یہ دیکھیں نا آج کل تو جو پروفیشنلزم کی ایک لہر ہے, ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام بھی کسی کے ساتھ, ماشاء اللہ سے پنجاب میں 600 والنٹیئرز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. تو وہ میں نے آپ کو کہا نا, ایک طرف یہ کام اور دوسرا نوجوان نسل کو مایوسی سے نکال کے کہ اپنے ملک کو خود سنبھالنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو بجائے آپ, جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو روز ایک پانی کا گلاس دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کنواں کھودنا زیادہ ترجیح دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو روز مچھلی دینے کی بجائے اگر فشنگ راڈ دے دیں تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے شروع میں فرمایا کہ جب میں نے پوچھا کہ وجہ تسمیہ کیا بنی ہے آپ کے ویلفیئر فاؤنڈیشن بنانے کی, تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اللہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے, اربوں لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا اور اس کو یہ توفیق بخشی کہ وہ یہ کام کرے. تو اس میں ہمیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اتنے لوگوں میں سے آپ کو چنا. میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ جب کوئی کہتے ہیں کہ جی میں بڑا عاجز ہوں, تو میں اس کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو عاجز اگر وہ نہ بناتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ عاجزی میں بھی باتوں کا تم تکبر کر رہی ہے کہ ہم تو دیکھیں ہم تو ایسے ہیں. تو وہ عاجزی نہیں ہوتی, وہ عاجزی میں کے روپ میں شیطان کے حملے تکبر ہوتا ہے. وہ سب سے خطرناک بندہ ہوتا ہے کہ موسیٰ تمہیں تمہاری نمازوں نے بچا لیا. بالکل ایسے ہی. موسیٰ کو نمازوں نے نہیں بچایا, موسیٰ کو تو اس کے اللہ نے بچایا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. آپ اس وقت بھی پڑھا رہی ہیں کہیں کسی یونیورسٹی میں؟ یہ یواس میں ایز اے وزٹنگ مجھے بلاتے رہتے ہیں. اب کیونکہ کاموں کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے اور ہم فلڈ میں اب اس وقت جو ہے نا علی پور تک, جھنگ تک اور بلوچستان تک, سندھ کے 5 شہروں تک, تو ایز اے وزٹنگ ہی اور پڑھاتی ہوں. یواس میں لاسٹ رہا, اس سے پہلے میں نے ایل سی میں پڑھایا, پھر کلاسز کے لیے مجھے وہ یواس میں بلا رہے ہیں, آف اینڈ آن ایسے لیکچرز لے لیتی ہوں یونیورسٹی میں. باقی جو ہے اپنے والنٹیئرس کی ٹریننگ, تعلیم, یعنی میرے لیے تعلیم اس طرح سے کوئی پروفیشن نہیں ہے, ایک علم دینا. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کل سوشل ورک کے انٹرنیز بھی ہمارے پاس آتے ہیں, تو میں نے اپنے بچوں کو جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی سائنسز کے, وہ اتنا اچھا سوشل ورک سمجھ چکے ہیں میرے ساتھ کام کر کے, پریکٹس کر کے, کہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو یونیورسٹیز سے بچے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ تعلیم کا اور یہ سلسلہ تو اس طرح جاری ہے, اور وزٹنگ ڈے اس طرح سے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا پیغام جو آپ عوام الناس کو دینا چاہتی ہیں تاکہ ہم آپ کی آواز لوگوں تک پہنچا سکیں, اور آپ کو جن مسائل کا سامنا ہے یا جو مسائل آپ کو درکار ہیں ان میں کوئی مزید اضافہ ہو سکے, تو آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, زندگی ایک دفعہ ہی ہمیں ملتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایک انسان میں, ایک جانور میں مجھے یہی فرق لگتا ہے کہ اس کو ادراک ہوتا ہے اپنی زندگی کا, اپنے وقت کا. زندگی کیا ہے؟ زندگی وقت ہے. جو وقت ہم اس کرۂ ارض پہ گزارتے ہیں وہی ٹائم ہماری زندگی ہے. تو اسی ٹائم سے لے کر صرف اپنے لیے نہیں, اور مجھے جتنے بھی علم ہیں, مجھے اگر میں ان کو ان کا خلاصہ بیان کروں تو یہی ہے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے, ہمیں انسانوں کے لیے اچھا بننا ہے, یہی بہترین زندگی کا مقصد ہے. تو اپنے وقت کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے, کہیں اپنے ارد گرد دیکھیں کوئی دکھی ہے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں, لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں, انہیں سکھ دیں. ہمارے جیسے لوگوں کا اپنے ارد گرد دیکھیں, جو افراد ایسے ہیں جن کی مدد کر کے آپ ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں, یا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کا ایک سائنٹیفک میتھڈ رکھتے ہیں. تو آپ ہمارے ذریعے انسانوں کی خدمت کریں اور انسانوں کو سکھ دیں. بہت دکھ ہے, بہت دکھ ہے. ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں 3 دن فاقے سے ہوتے ہیں. ابھی ایک ماں بیٹی ہیں جن کا خود ماں بزرگ ہیں, بیٹی نے شادی نہیں کی ماں کی وجہ سے, ان کے گھر کے جتنے مرد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ ہمارے پاس آئیں تو یقین کریں وہ لڑکھڑا کے چل رہی تھیں, وہ 1 دن سے فاقے سی تھیں. تو اس کے بعد نہ کچھ کھانے کو دل جاتا ہے, ہم ایک کھانے پہ 30 ہزار ہم باہر نکلتے ہیں لگا دیتے ہیں. ایک ہم نارمل سی دعوت کریں 5,000 لگ جاتے ہیں, اور 5,000 میں ایک گھر کا راشن آ جاتا ہے. تو بے شک آپ اپنی زندگی میں انجوائے کریں, لیکن کوئی کسی ایک فرد کا ذمہ اپنے لیں, کسی ایک فرد کی کفالت اپنے ذمہ لیں گے, کسی ایک بچے کی تعلیم اپنے ذمہ لیں, کوئی کسی معذور کی, کسی مجبور ایک گھرانے کا جو ہے کرایہ ہے اس کے وسائل کے لیے کچھ مدد کر دیں.
ہمارے جو پروجیکٹس بن رہے ہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنے میں کسی ایک فرد کو کاروبار شروع کرواتے ہیں اتنے میں ہی گاؤں دیہات میں، کیونکہ ہمیں جگہ مل جاتی ہے، جگہ وہ ہمیں دے دیتے ہیں، ایک ادارہ بن جاتا ہے. کسی ٹیچر کی فیس اسپانسر کر کے، کسی نان فارمل اسکول کا اسٹرکچر، اس کی کتابیں اسپانسر آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایک مشین اسپانسر کر سکتے ہیں جس پہ ہم ایک عورت کو ہنر سکھائیں. ہماری زینہ سینٹر میں ایک بچی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک یتیم بچی تھی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ کورس کرنے کے بعد اس نے 2 مہینے میں 1.5 لاکھ روپے کمائے. اب اندازہ لگائیں کہ وہ مانگنے والی بچی 1.5 لاکھ کما رہی، جو آج کل کے پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر بچہ نہیں کما رہا. تو ہم یہ ماڈل اگر لے کر چلیں کہ ہم تعلیم اور ہنر کی ترویج کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، تو ہم بہت کم وسائل میں، جو لوگ لاکھوں میں جو پروجیکٹ کرتے ہیں، ہم وہ چند ہزار میں اس سے وہ نتائج نکال رہے ہیں. تو ہمیں مضبوط کریں، ہماری ہمت بنیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کریں. ہمارے مشن کا یہ ایک تحریک ہے، شعور جو ہے ایک تحریک ہے، اس مشن کا حصہ بنیں تو انشاءاللہ ضرور ہم اپنے حصے کے دیے بھی جلائیں گے اور اپنے ملک کو خود سنبھالیں گے. مانا کہ ہم سب لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہماری اپنی اپنی زندگی ہیں اور ہماری اپنی اپنی مشکلات ہیں. کوئی چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ان مسائل سے اور ان مشکلات سے مبرہ نہیں ہے. زندگی ایک کھٹے میٹھے کا نام ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کی زندگیوں میں کھٹا زیادہ اور میٹھا کچھ کم ہوتا ہے. تو سلام ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے مسائل ہونے کے باوجود بھی اس سے اوپر بڑھ کے لوگوں کے مسائل کو محسوس کرتے ہیں اور نکل پڑتے ایک ایسے جہاد کے اوپر کہ جو ان کی ذات سے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کی مشکلات دور کرنے اور ان کے بھلائی کے کاموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا پیغام سنا، میں تو بہت امپریس ہوا ہوں. نیچرلی آپ نے بھی ساری باتیں ان کی سنی ہیں، تو ہم گو اتنا بڑا کام نہ بھی کر سکتے ہوں کہ جتنا ڈاکٹر صاحبہ نے کیا ہے، لیکن ہم ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ ضرور بٹا سکتے ہیں ہم ان کا. تو ہاتھ بٹانے کے کئی طریقے ہیں. آپ فزیکلی ان کے کاموں میں شمار ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ اس صورت میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان بچوں کی، ان یتیموں کی، ان مسکینوں کی، ان بھوکوں کی، ان بیمار لوگوں کی جو زندگی کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. آپ اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنی پریزنس سے آپ کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور کیجئے. زندگی بے بندگی، شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اتنی زیادہ مصروفیات ہونے کے باوجود بھی میری ریکویسٹ کے اوپر یہاں تشریف لائی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ جو بھی ان کی آرگنائزیشن یا ویلفیئر سوسائٹی کام کر رہی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچے. برائی کنٹیجس ہوتی ہے تو اچھائی بھی کنٹیجس ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا بنیادی فرض ہے کہ ہم اچھائی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو وائرل کریں، تاکہ وہ لوگ جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ جو معاشرے کے دبے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ان لوگوں کی آواز بنتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کی آواز میں اپنی آواز کو شامل کرنا چاہیے، ان کو ہیلپ کرنا چاہیے، ان کو ہر طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت ہی زندگی پہ اعتبار دوبارہ بڑھ جاتا ہے جب آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی زندگی میں اتنی زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہم مادی ضروریات اور مادی مسائل کے شکار ہیں کہ ہمیں کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو سلام ہے آپ کو. جزاک اللہ. آپ کی بھی زندگی ہوگی، آپ کے اپنے مسائل ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا سوچنا کوئی چھوٹی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے اور آپ زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا آپ کو جذبہ دے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو یا آپ کو اس کی افادیت لگی ہو یا بامقصد لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم ایسی آوازیں آپ تک پہنچاتے رہیں.
ہمیں آپ کے سبسکرپشن سے اس کے اندر مدد ملتی رہے. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو.